أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك. حقیقت یہ ہے اس نورانی اور محفل میں حاضر ہونے والے اور تشریف لانے والے آپ کی ڈیوٹیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن یہ صاحب حلقہ رحمانی محبوب رحمانی حضرت قبلہ محترم خواجہ محمد فاروق رحمانی مرتضی اللہ علیہ کی شفقت ہے، عنایت ہے، کرم ہے کہ وہ مجھ ناچیز کو نوازتے. میں یہاں کیا بات کروں اور کیا آپ کو سناؤں؟ اپنے ٹوٹے ٹوٹے شکستہ الفاظ میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سورہ طوفان کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین. حامیم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مطلب مفہوم میں کیا بیان کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں، بھید ہے، رموز ہے، اور میں تو انہیں جانتا نہیں. ان اسرار کو کوئی صاحب اسرار ہی جان سکتا ہے. اسرار کو صاحب اسرار ہی جان سکتے ہیں. بظاہر دو حرف ہے، میم. اس سے مراد کیا ہے؟ ہا سے
کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہا سے مراد ہو حق اور میم سے مراد ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہا جو ہے یہ کھڑا ہے، اس کے اوپر الف مقصورہ ہے اور میم اس کے آگے جھکا ہوا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہے کے ساتھ میم ہے اسی طرح حق کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، اسی طرح حق کے ساتھ مصطفیٰ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق سے جدا نہیں ہے، حق سے جدا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی و اسم گرامی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، اے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے روشن کتاب کی۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس قرآن شریف کی قسم، اس روشن کتاب کی قسم، کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اخلاص کیا ہے اور نفاق کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ اس روشن کتاب کی قسم یاد فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، بد اعتقادی اور بد عملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس روشن کتاب کو برکت والی رات میں اتارا، جیسا میں نے اب لکھا کہ بعض مفسرین فرماتی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے، لیکن بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس طرح کتاب میں سب کچھ موجود ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی روشن کتاب ہے، اللہ کے علوم کا خزانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مخلوقات کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضور کے ذریعے سے ہی لوگوں کو کتاب ملی، حضور کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اسلام ملا، حضور کے ذریعے سے ہی ایمان ملا، اور حضور کے ذریعے سے ہی رحمان ملا۔ تو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہاں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس آیت کے تحت
بعض مفسرین فرماتی ہیں کتاب مبین سے مراد بھی حضور علیہ السلام ہے۔ تو جب کتاب مبین سے مراد حضور علیہ السلام ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا۔ مطلب یہ کہ جس رات نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے وہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد یہ قرآن ہو تو جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات بھی بڑی برکت والی رات ہے۔ دیکھو قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام میں اور قرآن اتارنے والے اللہ تبارک و تعالی میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا ذکر للعالمین، اور نبی کریم کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیے اس کتاب میں اور حضور علیہ السلام میں اور اس کتاب کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ میں کیسا تعلق ہے، کیسی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، اللہ ہے رب الناس۔ قرآن شریف کی شان میں فرمایا ھدی للناس، اور نبی کریم کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ رب الناس ہے، قرآن ھدی للناس ہے، سرکار دو عالم کافۃ للناس۔ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا ھذا ذکر مبارک، قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور حضور بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔ فرمایا ذکر الرسول، حضور علیہ السلام بھی ذکر اللہ ہے، حضور ذکر اللہ ہے۔ حضور کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ، دلائل الخیرات شریف پڑھ کر دیکھیے، حضور علیہ السلام ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے میرے حبیب میں نے تجھے اپنا ہی ذکر ٹھہرا دیا ہے، اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ، حضور ذکر اللہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، شفا شریف جو بڑی معتبر بڑی مستند کتاب ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی مقبول کتاب ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں ان کا نام ہے حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں نے بڑے بڑے بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی دائیں طرف بٹھایا ہوا ہے اور ان کی کتاب شفا شریف ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرما رہے ہیں اس کتاب کو پڑھا کرو۔ یہ کتاب ایسی مقبول ہے، اس کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور کے حقوق بیان کیے ہوئے ہیں کہ غلاموں پر امت پر حضور کے کیا حقوق ہیں۔ تو وہ صاحب شفا شریف علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو آیت ہے اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ السلام۔
حضور अलैहिस्सलाम है, हुजूर है अल्लाह का जिक्र। तो अल्लाह फरमाता है याद रखो दिलों को इत्मीनान हासिल होता है तो जिक्रुल्लाह से यानी मुस्तफा से हासिल होता है। तो ईमान वालों के कलूब का इत्मीनान कौन है? हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही तबारक व सल्लम। तो हुजूर है अल्लाह ताला का जिक्र, हुजूर अल्लाह का जिक्र है। जो हुजूर को भूल गया वो अल्लाह को भूल गया, और जिसने हुजूर को जिक्र किया, हुजूर को याद किया, उसने अल्लाह को याद किया। हुजूर अल्लाह का जिक्र ही नहीं है। और सुनिए, फरमाया मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर का फरमान अल्लाह का फरमान। और आगे एक बात है बड़ी प्यारी अहले मोहब्बत और अकीदत के लिए, जरा तवज्जो कीजिए। पहले तो फरमाया कि हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर का फरमान अल्लाह का फरमान। फमन तवल्ला, और जो इससे मुंह फेरे न माने, हुजूर की इताअत को अल्लाह की इताअत न समझे, हुजूर के फरमान को अल्लाह का फरमान न समझे, फरमाया फमन तवल्ला, जो मुंह फेरे, जो इससे रूगर्दानी करे, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा। ए हबीब, हमने उन पर आपको हफीज बना के नहीं भेजा। यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है मेरे प्यारे, जो मुंह फेरने वाले हैं आप उन पर हफीज नहीं है। मालूम हुआ कि जो मुंह फेरने वाले नहीं है, जो कदमों से वाबस्ता है, सरकार उनके हफीज है, और सरकार उनके हफीज है। देखो, एक है हाफिज होना और एक है हफीज होना। हाफिज इसमें फाइल है और हफीज सिफ्ते मुशब्बा है। इसमें फाइल में और सिफ्ते मुशब्बा में फर्क है। यानी फाइल उस वक्त होगा जब उससे फेल का सुदूर होगा, फाइल उस वक्त होगा जब उससे फेल का सुदूर होगा। और हफीज सिफ्ते मुशब्बा है। सिफ्ते मुशब्बा वो होती है जो तवामो इस्तिमरार कर दलालत करे, यानी किसी वक्त भी महसूस से उस सिफत का इखराज न हो। तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे प्यारे हबीब, जो आपके कदमों से वाबस्ता है, जो मुंह फेरने वाले नहीं है, आप उन पर हफीज है, यानी हमेशा आप उनकी हिफाजत फरमाते हैं, आप हमेशा उनकी हिफाजत फरमाते हैं। तो जो लोग सही अकीदा है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कदमों से वाबस्ता है, वो सरकार की हिफाजत में है और सरकार उनके हफीज है, सरकार उनके हफीज है। और जो मुंह फेरने वाले हैं, सरकार ने उनकी हिफाजत छोड़ दी, सरकार की हिफाजत में नहीं है। तो जरा देखो, जो सरकार की हिफाजत में नहीं है उनका क्या कुछ महफूज रह सकता है? कुछ भी नहीं। ना ईमान महफूज है, ना अमल महफूज है, ना अकीदा महफूज है, ना अखलाक महफूज है। इसी वास्ते वो भटकते फिरते हैं और कुफर और गुमराही की तारीकियों का शिकार है। याद रखो, ईमान अकीदा उन्हीं का सलामत है। अल्लाह ताला ने नेक अमाल की तौफीक उन्हीं को अता फरमाई है जो सरकार की हिफाजत में है, जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हिफाजत में है, जिनकी सरकार हिफाजत फरमाते हैं। तो सरकार हफीज है, हफीज, सरकार हफीज है। तो देखो भाई, जो हफीज होता है, जिसकी वो हिफाजत करता है, उसका उसको इल्म होता है या नहीं, वो उसकी निगाह में होता है या नहीं। तो मालूम हुआ कि सरकार जिनके हफीज हैं वो सरकार की हिफाजत में है और सरकार की उन पर निगाहे करम है, सरकार की उन पर निगाहे करम है। दुआ करो ये निगाहे करम
गुलामों पर हमेशा रहे। खुदा की कसम सब कुछ उनकी निगाह की बरकत है। इसी बात से मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है। हुजूर की निगाह में ही है सब कुछ। जिससे सरकार की निगाह फिर गई, याद रखो उससे अल्लाह की निगाहें भी फिर गई। अल्लाह की रहमतों ने मुंह मोड़ लिया, अल्लाह के करम ने मुंह मोड़ लिया, ईमान ने मुंह मोड़ लिया, अखलाक और अमाल ने मुंह मोड़ लिया। अरे जो महफूज है सब कुछ उन्हीं के साथ। अल्लाह ताला हुजूर के कदमों से वाबस्ता रखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा सादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कितना प्यारा शेर फरमाते तेरे कदमों में जो है ज़हर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है ज़हर का मुँह क्या देखे, कौन नज़रों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नज़रों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, जो आपके कदमों से वाबस्ता है वो कदमों से नजरें हटाकर दूसरों के हसीन चेहरे भी नहीं देखते। ये जो आपके कदमों से वाबस्ता। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र है, हुजूर अल्लाह का जिक्र है, आपका जिक्र अल्लाह का जिक्र, आपकी इताअत अल्लाह की इताअत, आपकी बैत अल्लाह की बैत, और आपका दीदार अल्लाह का दीदार, आपका दीदार अल्लाह का दीदार। फरमाया मर्रानी फकत रअल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार अल्लाह का दीदार। यहाँ एक बात करता हूँ, अहले मोहब्बत की बात है। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने, उनकी उम्मत ने बारहा देखा, और देखकर फिर भी क्या कहने लगे? कहने लगे या मूसा लल्लो मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, ऐ मूसा हम हरगिज तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह ताला को जाहिर तौर पर न देख ले। ये सूफियाना रंग में बात कर रहा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बारहा देखा, देखने के बावजूद में वो अल्लाह के देखने के ताबिद है, अल्लाह के देखने की तरक है, सिक है, जज्बा है। कहते हैं जब तक अल्लाह को नहीं देखेंगे तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा देखा, उनका ये मुतालिबा है कि हम अल्लाह को देखेंगे तो तुझे मानेंगे। ये बताओ, जिन्होंने मुस्तफा को देखा उन्होंने भी अल्लाह को देखने का मुतालिबा किया? उन्होंने भी ये कहा कि जब तक अल्लाह को नहीं देखेंगे तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपको देखा तो किसी और देखने की अब तरफ नहीं रही, जज्बा नहीं देखा, आपको देखा तो बस खुदा को देखा, आपको देखा, आपको देखा तो हक को देखा। जिन्होंने हुजूर को देखा उनको फिर कुछ और देखने की आरज़ू नहीं रही। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये बात जरा गौर से सुनना, बड़ी दर्द वाली बात, बड़ी प्यारी बात। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी अपने बाग में बैठे हुए क्यारियां दुरुस्त कर रहे, हाथ में लंबी खुरपी बाग की क्यारियां दुरुस्त कर रहे हैं। एक और सहाबी आए और आकर कहने लगे, क्यारियां दुरुस्त करने वाले, तुझे कुछ मालूम है कि मदीने में क्या हो गया? तो क्यारियां दुरुस्त करने वाले ने कहा क्या हो गया? इस आने वाले ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, सरकार की वफात शरीफ हो गई। कहने लगे हैं? है क्या?
वहीं रब्बी खुरपी छोड़ी, दौड़े उजरा शरीफा में आए, आकर सरकार की ज़ियारत की। चेहरा अनवर देखा, बाहर निकल कर घाई मार के रोने लगे, हिचकियां बंद गई और कहा बोला, क्या इन आंखों को अब तेरा हबीब नजर नहीं आएगा? जब मैं मस्जिद में आऊंगा तो वो मिंबर पर बैठे बात फरमाते नजर नहीं आएंगे? जब मैं मस्जिद में आऊंगा तो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ाते नजर नहीं आएंगे? क्या आपको मुझे मदीने की गलियों में चलते फिरते नजर नहीं आएंगे? मौला, अगर मेरी इन आंखों को तेरा हबीब नजर नहीं आएगा तो मैं इन आंखों से कुछ और भी नहीं देखना चाहता। मेरी बिनाई फर्क कर ले और मुझे अंधा बना दे। अगर इन आंखों से तेरा हबीब नजर न आए तो इन आंखों के रखने का क्या फायदा? आंखें हो और दीदारे मुस्तफा न हो, आंखें हो और उनके सामने तेरा मुस्तफा न हो तो ऐसी आंखों को क्या फायदा? ये आंखें ले ले अगर इन आंखों को तेरा हबीब नजर नहीं आएगा। क्योंकि मकबूल थे और आवाज निकली थी दिल की गहराई से, उसी वक्त कबूल हो गई और नाबीने हो गए, बीनाई सरद हो गई। इससे जरा अंदाजा करो कि जिन्होंने सरकार को देखा उनको किस मासूकों का और आशिकों का क्या हाल है कि मासूम को एक और आशिक हो जाए ना 8-10 तो उनमें रकावट पैदा हो जाती है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये ऐसा महबूब है, इसके करोड़ों आशिक हैं और इन आशिकों मुहिब्बों के दरमियान रकावट नहीं, जितनी हुजूर से ज्यादा मोहब्बत है उतनी आपस में भी ज्यादा मोहब्बत है कोई दुनिया में ऐसा महबूब जिसके करोड़ों आशिक हो और उन आशिकों के दरमियान रकावट न हो बल्कि मोहब्बत हो। एक बात और अर्ज करता हूँ, ऐसा महबूब कोई हुआ ही नहीं है। दूसरे जो महबूब है ना उनकी ये हालत है तो उनको लोग देखते हैं तो आशिक होते हैं। ये ऐसा महबूब है जिसको बगैर देखे ही करोड़ों आशिक हो, बगैर देखे ही आशिक है कोई ऐसा महबूब जिसके बगैर देखे ही करोड़ों आशिक हो? आला हजरत इमाम है सुन्नत ने तो कमाल ही कर दिया, एक शेर फरमाया कलम तोड़ दिया, ये उन्हीं का मकाम है। फरमाते हैं उसने यूसुफ कटी मिस्र में अंगूष्ठ तना, उसने यूसुफ कटी मिस्र में अंगूष्ठ तना और सर कटा तेरे नाम पे मर्दान अरब, सर कटा तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस शेर में आला हजरत ने जो कमाल किया है जरा तवज्जो करो। उधर है हुस्न, इधर है नाम, उधर मिस्र की औरतें नरमो नाजुक, दिल से नाजुक, इधर अरब के जंगजू मर्द, उधर देख कर इधर बिन देखे, उधर उंगलियां इधर सर, उसमें यूसुफ कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना और सर कटा तेरे नाम पे मर्दान अरब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बताऊं, हकीकत ये है बावजूद इसके हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को किसी ने देखा ही नहीं। हुजूर के हुस्न जमाल के आगे तो पर्दे थे, अगर वो पर्दे उठ जाए तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। ये मैं नहीं कहता, सुनो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस सोलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाप हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब बड़े वली अल्लाह हुए, वो फरमाते हैं मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगलियां काट दी,
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جان سے ہی مر گئے. تو حضور آپ کو دیکھ کر نہ کسی نے انگلیاں کاٹی اور نہ کوئی اس طرح مرا. ویسے تو سارا جہان ہی مر رہا ہے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ مر گئے، اس طرح آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں مرا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل. یہ بات ہے جس کو اہل محبت کی سمجھ سکتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے میرے جمال کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپا دیا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے لوگوں کی نگاہوں سے. آگے جو بات ہے نا یہ بڑی پیاری. کیوں چھپا رکھا ہے؟ غیرۃ من اللہ عز وجل، غیرت و محبت کی وجہ سے. سنو میں سمجھاؤں. عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق محب، اس کی محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو اس کے سوا کوئی نہ دیکھے. محب کی محبت کی غیرت جو ہوتی ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی نہ دیکھے. تو نبی کریم فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا محبوب، اور اللہ کی محبت کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ میرے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے. اس لیے اس نے میرا پورا حسن و جمال لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی نہ دیکھے. رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کا پورا حسن و جمال کوئی اور بھی دیکھے. معلوم ہوا حضور کے حسن و جمال پر پردے. مولانا حسن رضا خان صاحب نے بڑا پیارا شعر فرمایا. فرماتی ہے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. تو حضور کو کما ہکتے ہوں کسی نے نہیں دیکھا. ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور پاس ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور قرآن شریف پڑھ رہی اور سورہ یوسف پڑھ رہی. جب اس آیت پر پہنچی تو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن ھذا للہ ما ھذا بشرا. اس آیت کو پڑھ کر ذرا سوچ میں پڑ گئی، غور فکر کرنے لگی اور کہا یا رسول اللہ. اس سے ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین تھے. تو یہ بھی محبت کی غیرت تھی. سرکار کو ام المومنین سے بڑی محبت بہت زیادہ. نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرتے تھے یا رب العالمین حقیقت کی محبت کے معاملے میں مجھے معاف رکھیو، مجھے ملامت نہ کرنا. بڑی محبت تھی سرکار کو. تو جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت ہوں، تو سرکار کی بھی محبت کی غیرت کو ذرا تھوڑا تھا ہے تو ساتھ ہوا. تو جب ہم ان کے پاس ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا بے شک وہ بڑے خوبصورت تھے مگر ان کو تو ہم ملے ہوئے ہیں. تو یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ یہ محبت کی بات ہے. محبت کی بات ہے کہ جب ہم ان کے پاس ہیں، جب حسن کل ان کے پاس ہے، تو پھر یہ کہہ رہی ہے یہ کیا بات ہے؟ تو سرکار نے تھوڑا سا تبسم کیا، تھوڑا سا ہلکا سا تبسم فرما کے فرمایا
ہاں عائشہ بڑی خوبصورت تھی، اس تبسم میں پتہ نہیں کیا دکھا دیا، اس تبسم میں پتہ نہیں کیا دکھا دیا، حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی، ہوش اڑ گئے، آج خود رفتہ ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو پھر ایک شعر کہا، مصر کی عورتوں، مصر کی عورتوں، تم نے یوسف کنعانی کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میں یوسف کو دیکھ لو تو پھر پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہو، پھر تم اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کل ظاہر نہیں ہوا۔ میں اور آپ کیا چیز ہے، کس ہمارے قطار میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، ہماری امت میں افضل ہے، ان کو حضور نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یارثنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جیسا کہ حقیقت میں ہوں، میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، میرے رب کے سوا مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہے، بریلوی یہ تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بریلوی حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، وہ ہمیں رسول اللہ کی شان کی حد بتا دو، اس سے آگے ہم نہیں بڑھاتے، وہ ہمیں حضور کی شان کی حد بتا دیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ صاحب قصیدہ بردہ شریف جو اس قصیدے کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور حضور نے بطور انعام چادر عطا فرمائی، اور قصیدے کو سن کر سرکار اس طرح جھوم رہے تھے جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا کے وقت درختوں کی ڈالیاں ٹوٹتی ہیں۔ جو صاحب قصیدہ بردہ شریف کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و شان کی کوئی حد ہی نہیں، سرکار کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ ارے سرکار کی شان کی حد کو تو جبریل بھی نہ جان سکے، ہم کیا جانیں گے؟ سدرا پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، فرمایا تیری یہاں انتہا ہو گئی، ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ جس کی حد کو جبریل نہیں جان سکتا، ہم کیا جان سکتے ہیں؟ سلطان العارفین حضرت باجدید بستانی خطے کا سر العزیز سلسلہ نقشبندیہ میں آفتاب محتاب ہے، متقدمین بزرگوں میں ہوئے ہیں، بڑی کامل ترین ہستی، ذرا اس بات سے ان کی شان کا بھی اندازہ کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں میری روح نے 70,000 سال تک پرواز کی۔ عالم ارواح میں روح کے جسم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں میری روح نے 70,000 سال تک پرواز کی۔ مجھے 3 چیزوں کی حد نہیں معلوم ہوئی، 3 چیزوں کا کنارہ نہیں معلوم ہوا۔ ایک تو اللہ کی معرفت کی حد، اللہ کی معرفت کی حد۔ یہی وجہ ہے
کہ بڑے بڑے کامل عارفین بھی کہتی ہیں سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اللہ کی معرفت کی حد معلوم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں شان مصطفیٰ کی حد معلوم نہیں ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی شان کی حد نہیں معلوم ہوئی، کنارہ نہیں معلوم ہوا، یہ نہیں پتا چلا سرکار کی شان کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے کہ 70,000 سال پرواز کرنے کے باوجود میری روح کو پتا نہیں چلا کہ سرکار کی شان کی حد کون سی ہے۔ اور تیسری بات شیطان کے مکر و فریب کتنے ہیں، شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے اور شیطان کی مکاریاں، یہ مجھے ان کی حد معلوم نہیں ہوئی کہ کتنی مکاریاں ہیں اس کے پاس اور کتنے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے بغیر اس دشمن سے ہمیں بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی واسطے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ڈھونڈی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی شان کی حد نہیں، لیس لہ حد، حضور کی شان، حضور کی فضیلت و شان کی کوئی حد نہیں۔ بس یہ کہو کہ شان مصطفیٰ کو جانتا ہے تو کما حقہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی شان کو کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات دور چلی گئی، میں یہ کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ لیلہ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس رات کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جہاں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رات ایک ہی ہے، نام اس کے اللہ نے 2 رکھے، ایک جگہ اس کو لیلۃ القدر فرمایا، ایک جگہ لیلہ مبارکہ فرمایا۔ لیکن شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ اس رات میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی اور اس رات میں انتہا ہوئی۔ تو یہ دونوں راتیں نزول کی راتیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں انزلنا سے مراد، جیسا کہ آگے آیا تھی یسرا کو، کہ چونکہ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور نئے محفوظ سے جدا کر کے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں لگائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید نزول سے مراد ارزاق وغیرہ اور دوسری چیزیں مراد۔ صورت لیلہ مبارکہ سے بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ شعبان کی 15ویں رات۔ اگر صراحتاً یہ نہ مانا جائے تو یوں کہے کہ اس رات کی فضیلت قرآن کریم سے اشارتاً ثابت ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو برکت والی رات فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال نے اس کی تصدیق فرما دی کہ یہ رات واقعی بڑی برکت والی رات ہے۔ اب اس رات کی چند فضیلتیں، چند فضائل، برکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس رات میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور اس رات میں کیا کچھ ہوتا. پیروں کے پیر، روشوں کے روش، حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے اور 8 دروازوں میں 8 فرشتے کھڑے ہوئے ندا کر رہے. گالا بابل افضل ملک ینادی طوبی لمن رکع فی ہذہ اللیلہ. گالا بابل ثانی ملک ینادی طوبی لمن سجد فی ہذہ اللیلہ. فرماتے ہیں جو فرشتہ پہلے دروازے پر کھڑا تھا وہ ندا کر رہا تھا کہ خوشخبری ہے واسطے اس کے کہ اس رات میں رکوع کرے، اللہ کی حضور عارضی کا مظاہرہ کرے. دوسرے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ یہ ندا کر رہا تھا کہ خوشخبری ہے واسطے اس کے کہ اس رات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، سجدہ کرے. اسی طرح تیسرے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے واسطے اس کے کہ اس رات میں اللہ کے حضور گر گرائے، جاری کرے، دعا مانگے. چوتھے دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے اس رات میں مطیع فرما بردار لوگوں کے واسطے. 5ویں دروازے پر جو فرشتہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہے واسطے اس کے کہ اس رات میں اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر آنسو بہائے اور روئے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. اسی طرح دوسرے دروازے پر بھی فرشتے ندا کر رہے تھے کہ بخشش مانگنے والوں کے واسطے خوشخبریاں ہیں، سوال کرنے والوں کے واسطے خوشخبریاں ہیں. 8 دروازوں میں فرشتے ندا کر رہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور فرشتے کب تک ندا کرتے رہیں گے؟ جبریل امین نے کہا الی طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. حدیث شریف آپ نے سنی. وہاں ایک بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور بچہ ہے، اللہ کی عطا فرمائی ہوئی عقل اور بچے ہوئے شعور کی روشنی میں ذرا غور کرو کہ جنت کتنی دور ہے. مختصر کرتا ہے زمین سے لے کر جنت تک بلحاظ پیدل 80-100 برس کا سفر ہے. اگر کوئی شخص پیدل چلے تو جنت میں کتنے عرصے کے بعد پہنچے گا؟ 80-100 برس کے بعد. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جنت کتنی دور ہے. یہ بھی ذرا مختصر سن لو کہ جنت ہے کتنی بڑی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے عرضھا کعرض السماوات، جنت کی لمبائی تو ایک طرف رہی، جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں کے برابر ہے. اللہ اکبر، چوڑائی 7 آسمانوں کے برابر. اب آسمان کتنے بڑے؟ اب اگر اس کی وضاحت کروں تو آپ کو حیرت ہوگی. مختصر یہ بھی عرض کرتا یہ جو زمین ہے، زمین پاکستان کی نہیں ہوئی ہے، زمین ساری دنیا کی زمین، اس قسم کی 150 زمینیں اور ہیں اور ان کو ملا کر ان کا حدود اربا نکالا جائے تو سورج ان سے بھی بڑا، سورج ان سے بھی بڑا، اور وہ آسمان میں کتنے چھوٹا سا نظر آتا ہے. اسی
इस आसमान में जो प्लेन जितना नजर आता है तो आसमान कितना बड़ा होगा। पहले आसमान से दूसरा आसमान बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा, सातवां सबसे बड़ा है। तो आसमान कितने बड़े हैं तो अल्लाह फरमाता है सातों आसमानों के बराबर जन्नत की चौड़ाई है। एक और बात सुनिए जिससे आपको कुछ और अंदाजा होगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसे ऐसे दरख्त है कि अगर कोई जन्नती जन्नत के दरख्त के साए में 70 बरस तक घोड़ा दौड़ाता रहे तो उस दरख्त का साया ही खत्म नहीं होगा। इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जन्नत में कि 70 साल तक जन्नती दरख्त के नीचे घोड़ा दौड़ाता रहे तो वो दरख्त के साए से ही न निकले। तो कितनी बड़ी जन्नत होनी चाहिए। तो उनके अपने करीब जन्नती जो होगा ना, अपने करीब उससे कम अज कम अपने करीब जन्नती को अल्लाह ताला 70 हूरे देगा। ये 70 हूरे तो कम अज कम है जो अपने करीब जन्नती है उसके रास्ते। और जो आला करीम है वो अल्लाह ही जाने कि अल्लाह उनको कितनी देगा। तो भाई अगर 70 का भी हिसाब लगाया जाए तो 70 हूरों के लिए कम अज कम 70 शानदार बंगले तो होने चाहिए। और अगर ये तंग मकान ही रहे जैसा कि कराची के फ्लैटों का हिसाब है तो वो जन्नत क्या हुई, वो तो कराची का मीठा दारी हो गया। तो जन्नत इतनी वसी है कि अल्लाह फरमाता है कि उसकी चौड़ाई 7 आसमानों के बराबर है। ये मैं जो कर रहा हूं इसलिए कि जब आपने ये समझ लिया कि जन्नत इतनी दूर है और इतनी लंबी चौड़ी है तो उसके 8 दरवाजे एक जगह तो नहीं ना होंगे। मानना पड़ेगा कि मुख्तलिफ मकाम हाथ पर होंगे, तुम इधर होगा, तुम इधर होगा, तुम इधर होगा। तो हम मसला समझ लो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा की सरजमीन पर बैठे बैठे जन्नत की 8 दरवाजों को भी देखते हैं और 8 दरवाजों में खड़े हुए फरिश्तों की निगाह को भी सुनते हैं। और जो मदीने में बैठा बैठा जन्नत को देखता है और जन्नत के दरवाजे में खड़े हुए फरिश्तों की निगाह को सुनता है, क्या वो कराची से मेरा तुम्हारा दुरूद सलाम नहीं सुन सकता? इन चीजों का इनकार करती है। उन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की शान को समझाई। मैं कहता हूं ये तो बड़ी अल्लाह को भी शान हासिल हो सकती, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरा महबूब बन जाता है उसकी आंख में बन जाता हूं जिस आंख से वो देखता है, उसके कान में बन जाता हूं जिन कानों से वो सुनता है। तो ख्वाजा खादगान मुईन बेकफर वालिए हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मुईनुल हक नदीम हसन चंद्री चिश्ती अजमेरी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती है मेरे पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझे उस वक्त इजाजत और खिलाफत दी जबकि मैं तख्त सिरा से लेकर अच्छे मोहल्ला तक सब कुछ देखता था। ये तो बड़ी अल्लाह की शान है। सरकार तो सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस रात में जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए थे और 8 दरवाजों में खड़े हुए फरिश्ते निदा कर रहे थे। और सुनिए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये हदीस मौजूद है, तबरानी में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रिवायत फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को अपनी मखलूक पर एक खास नजर रहमत फरमाता
سوائے مشرک اور کینہ بھر کے سب مومنوں سے بخش دیتا۔ معلوم ہوا یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، یہ حدیث بیہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت صدیقہ بنت صدیق، حضرت عتیقہ بنت عتیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضور میرے گھر میں رونق افروز تھے، بغیر کچھ بتائے چپکے سے نکل پڑے۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے چل کر کہ دیکھوں سرکار کہاں تشریف لے جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ کو ایک تو حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ جستجو رہتی تھی کہ سرکار کے ہر قول و فعل کا وہ پتہ رکھتی کہ سرکار کیا کیا کرتی، کس وقت میں کیا کیا، کس وقت میں کیا کیا۔ حضور کے ساتھ بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی کرتی تھی۔ فرماتی ہے جب تک مسئلہ پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ جاتا تھا میں گفتگو ختم نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مشکل مسئلے میں دقت پیش آتی تھی، جب کوئی مشکل مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا تو ہمیں اس کا اگر حل ملتا تھا تو ام المومنین کے پاس ملتا تھا۔ آپ اتنی عالمہ فاضلہ اور اتنی خبر رکھتی۔ حجرہ شریف ان کے ساتھ پہلا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ جو لوگ مدینے سے گئے میں جانتے ہیں کہ حضور کا روضہ شریف حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاس تھی، اور یہ حجرہ مسجد کے پاس تھا۔ اس کے آگے دوسری ازواج مطہرات کے حجرے۔ تو حضور جب مسجد میں درس دیتے تو حضرت عائشہ دروازے میں بیٹھ کر ڈھونڈتی رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی وفد آتا تو اس وفد کے ساتھ باتیں کرتے، تو جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا وہ جانتے ہیں کہ وہ ستون جس کا نام ہے اس توانت الوفود وہ بھی حجرہ شریفہ کے پاس۔ تو حضور وہاں بیٹھ کر جو باتیں کرتی حضرت عائشہ سنتی رہتی۔ سفر میں بھی اکثر ساتھ ہوتی تھی، حضور ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال دیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا۔ اور پھر قربان جائیے جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی۔ حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات شریف ہوئی حضور میری آغوش میں تھے اور حضور کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا، سینے سے لگایا گیا۔ تو فرماتی ہے میرے بھائی عبد الرحمان آئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ سرکار نے دیکھا تو فرماتی ہے میں نے اندازہ کیا جیسے سرکار مسواک سے چاہتی، تو میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لی اور اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبایا، نرم کیا اور حضور کے منہ میں اس کو ڈالا۔ تو فرماتی ہے اللہ نے مجھے یہ شرف بھی بخشا کہ حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور حضور کا لعاب ایک جگہ کیا۔ میرے منہ کا لعاب حضور کے منہ میں گیا اور حضور کے منہ کا لعاب فرماتی ہے وہ مسواک جب حضور نے منہ میں پھیری تو پھر لے کر میں نے اپنے منہ میں برکت کے راستے سے۔ تو یہ کیسے درجے والی؟ اسی بات سے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے دی، جس کی شان میں اللہ آیتیں اتارے اس کا کتنا درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ تو خیر فرماتی ہے میں پیچھے نکلی کہ دیکھوں سرکار کہاں جاتے، تو کیا دیکھا کہ سرکار جنت البقیع شریف میں تشریف لے۔ یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ میں نے جنت البقیع شریف کا نام لیا تو کیا
دورے سے واپسی پر مدینہ شریف حاضر ہوا، 8 دن رہا۔ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ جنت البقیع شریف میں ٹریکٹر چلائے جا رہے، ٹریکٹر زمین ہموار نہیں کرتے، ٹریکٹر جنت البقیع شریف میں داخل ہو تو دائیں طرف اہل بیت اطہار کے کتے کے آگے دیوار کے ساتھ ایک ٹکڑا اس دیوار سے لے کر جو دیوار ہے اتنی جگہ کو ٹریکٹر چلا کے برابر کیا جا رہا اور باہر سے مٹی لا کے ڈالی جا رہی۔ میں نے ٹریکٹر چلتے ہوئے سڑک جاتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے، خدا کرے کہ یہ خیال غلط ثابت ہو، وہاں کے لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اتنا حصہ یہ جنت البقیع سے خارج کر کے چار روڈ سے بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ باہر جو روڈ ہے، روڈ سڑک، اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اور یہ قبریں اس روڈ کو بڑا بنانے کے واسطے ختم کی جا رہی ہیں۔ اور بات ہے یہ قبریں جانتے کن لوگوں کی؟ 12,000 سے زیادہ تو وہاں صحابہ کرام دفن، اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین، وہ کتب ابدال اولیاء اللہ کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ 1300 سال کے عرصے میں وہاں کتنے حضرات دفن۔ اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک طرف زمین پر آگ کے انگارے پڑے ہوئے ہو اور دوسری طرف مسلمان کی قبر ہو تو میں آگ کے انگاروں پر کھڑا ہونا گوارا کر لوں گا، لیکن مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ یعنی حضور نے اپنی امت سے یہ خبر دیا کہ مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا اتنا گناہ ہے کہ آگ کے انگاروں پر کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو جائے، لیکن مسلمان بھائی کی قبر پر پیر نہ رکھو۔ اس قدر عزت حرمت ہے مسلمان کی قبر، اور ان قبروں پر ٹریکٹر چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جانتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب، اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ تو بھی ان میں تقریر فرما ہو۔ اگر تیری ذات گرامی نہ ہو تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، لوگ تو نابود ہو جائے، مستحق کی عذاب ہو کر جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی کا۔ تو جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسا ہمارا کردار ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم ہم تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا، اور صدقہ ہے صالحین کا، اولیاء کرام۔ تو بات اب کر رہا تھا، سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور دعا فرمانے لگے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں بھی دعا مانگتی رہی۔ جب سرکار نے دعا فرما لی تو فرمایا عائشہ میرے پاس آ جاؤ۔ فرماتی ہے میں قریب چلی گئی۔ جب میں قریب گئی تو فرمایا ہے عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وہ کون ہے؟ اس حدیث میں حضور نے، اس حدیث میں تو 2 کا ذکر فرمایا تھا، اس حدیث میں ان کی تعداد زیادہ فرمائی۔ فرمایا ایک مشرک، دوسرا کینہ گر، تیسرا قاطع رحم،
تسویریں دیکھنے والا. معلوم ہوا اس رات میں عام بخشش ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. حرم میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، اس قبیلے کے پاس تمام قبیلوں سے زیادہ بکریاں تھیں. ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے، تو بے شمار بکریوں کے بال کون گن سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، مگر چند بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کی بخشش اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے. اور سنیے، اس حدیث سے روایت کرنے والی بھی ام المومنین ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حدیث بھی بیہقی شریف کے اندر موجود ہے. فرماتی ہے ایک رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں جلوہ گر حضور تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد، تو چند منٹوں کے لیے بیٹھ گئے، پھر اٹھے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ فرماتی ہے مجھے سرکار کی وفات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وفات تو نہیں ہوگی. اندازہ کیجیے حضور نے کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا کہ مائی صاحبہ کو وفات کا ہی اندیشہ ہو گیا. فرماتی ہے میں اٹھی اور پیر کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا تو حضور علیہ السلام نے ذرا حرکت فرمائی، یعنی حرکت فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ عائشہ جو تمہارا خیال ہے وہ بات نہیں ہے. تو فرماتی میری جان میں جان آئی، مجھے اطمینان ہوا، میں پیچھے حرکت جائے گئی. سرکار سجدے میں پڑ گئے، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. کتابیں پڑھ کر دیکھو، حدیثیں پڑھ کر دیکھو، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ قاعدہ تھا کہ جب بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کوئی بات پوچھتے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے. اور آج کل جو توحید کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جن کی کتاب ہے تسلیۃ الایمان، جس کا پڑھنا گھر میں رکھنا وہ کہتی ہے عین اسلام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، یہی کہے کہ اللہ جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. یہ الفاظ ہے اس کتاب کہ اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیسا کفریہ کلمہ ہے کہ رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. ایسی باتیں یہ لوگ کرتے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ رسول کو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں. نہ اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر ہے. ایسی گستاخیوں، بے ادبیوں اور ایسی بد اعتقادیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ دے، ہمیں کی توفیق دے. یاد رکھو سلف صالحین کے طریقے اور عقیدے پر قائم رہو. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے یہ اندازہ کیا ہے، بلکہ میرا یہ مشاہدہ اور یقین ہے کہ اس دور میں اسی شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے جو کسی ولی اللہ سے وابستہ ہے. جس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن نہیں وہ غلط عقیدہ. وہی صحیح العقیدہ ہے جس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن ہے. بات وہی آ گئی کہ ان اولیاء اللہ کا سلسلہ جا ملتا ہے حضور سے، تو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے نا، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
ان اولیاء اللہ کا تعلق ہے، تو جن کا ان سے تعلق ہے ان کا ان کے واسطے سے رسول اللہ سے تعلق ہے، یعنی جو اولیاء کی حفاظت میں ہے وہ رسول اللہ کی حفاظت میں، اور جو رسول اللہ کی حفاظت میں ہے وہ اللہ کی حفاظت میں۔ یاد رکھو یہ حلقے ہیں ان کے، اور ہر کوئی اپنے اپنے حلقے میں خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ سیدی امام عبد الوہاب سہرانی قدس سرہ العزیز بڑے کامل ولی اللہ ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں عالم کتنے کرے تھے، امام کتنے کرے تھے۔ ہمارے فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے درِ مختار، اس میں صاحب درِ مختار لکھتے ہیں، حالانکہ درِ مختار والے حنفی ہیں اور امام عبد الوہاب شافعی، لیکن ان لوگوں کے آپس میں روحانی نورانی تعلقات، للہیت اور اخلاص ہی اخلاص ہے، نفسانیت کا دخل ہی نہیں۔ تو صاحب درِ مختار لکھتے ہیں کہ امام عبد الوہاب سہرانی کامل ولی اللہ، تو وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے میرے پاس وہ موجود ہے، اس کا نام ہے نواقح الانوار فی طبقات الاخیار، عربی میں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بڑے کامل ولی، اور ان کی بیوی جو تھی وہ ایک اور بزرگ کی معتقد تھی، کسی اور ولی اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھتی، تو ان پر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ ان ولی اللہ کو پکارتی رہی جن کے ساتھ عقیدت رکھتی۔ 3 دن گزر گئے پکارتے ہوئے کہ حضرت رحمت فرماؤ، اور یہ مشکل جو ہے یہ آسان ہو جائے، حل ہو جائے۔ تیسرے دن وہ بزرگ خواب میں ملے، فرمایا تم 3 دن سے پکار رہی ہو، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس بزرگ کے حلقے میں تم رہتی ہو ان کے حلقے میں ہمیں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تصرف کر سکتے ہیں لیکن یہ حلقہ ان کا ہے، تو تمہارا شوہر جو ہے یہ ان کا حلقہ ہے، تم ان کی حفاظت میں ہو، انہی کی طرف رجوع کرو۔ تیسرے دن خواب میں مل کر یہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے حلقے ہوتے ہیں اور یہ اپنے اپنے حلقے میں تصرف کرتے ہیں اور اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کی حفاظت رسول اللہ کی حفاظت ہے، اور رسول اللہ کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ میں دنیا میں پھرنے والا شخص ہوں، میں نے یہی دیکھا کہ اسی شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، اسی کو اللہ نے عمل کی بھی کچھ توفیق عطا فرمائی ہے جو کسی ولی اللہ سے وابستہ، جس کے ہاتھ میں ولی کا دامن۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جانتی ہو کون سی رات ہے؟ تو وہ کیا کہتی، اللہ و رسولہ عالم، یہاں سے ساتھ نکلی کہ یہ آج کل کے لوگ کیا کہتے تھے، یہ جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی ولی مرشد ہی نہیں، اور جن کا کوئی ولی مرشد نہیں قرآن سے ثابت ہے کہ وہ گمراہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کا ولیًّا مرشدا، کوئی ولی مرشد۔ معلوم ہوا جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا، ولی مرشد ان کا ہوتا ہے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت پر وہی ہے جن کا کوئی ولی مرشد، اور جو بے مرشد ہے یہ گمراہ۔ بلکہ حدیث میں آیا، شاہ ولی اللہ نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔
اس کا پیر شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اسی بات سے اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، جیسا کہ مجھ گنہگار سے پہلے حضرت نے اپنے مختصر ارشادات میں یہ فرمایا کہ صدیقین کے ساتھ آ جاؤ۔ صدیقین کے ساتھ رابطہ اور تعلق جو ہے سب یہی سب کچھ ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے اور اسی میں نجات ہے اور یہی سرمایہ ایمان ہے۔ چنانچہ دیکھو نا، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس میرے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے، نمازیں روزے زیادہ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے۔ تو فرمایا کیا دیکھو ہوگا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ محبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا، اس سے پھر کس چیز کا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو اللہ والوں کی رفاقت ہے، ساتھ ہے، رابطہ ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ چاہے کوئی گناہگار ہی ہو، صحیح العقیدہ ہو، ادب کرنے والا ہو، بے ایمان ہو کے نہیں کرتا، اس کا آخر اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت رنگ لاتی ہے اور اللہ والے دستگیری کرتی ہے اور گستاخ ہوتی ادب ہے۔ حضور کی شان میں، صحابہ کی شان میں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی ادبیاں کرتا ہو، چاہے ماتھا رگڑ رگڑ کے شامی کباب بنا لے، ان کا آخری وقت دیکھا کرے کہ ایمان ہو کے مرتے۔ یہ بے ادبی تباہ کر دیتی، برباد کر دیتی، سارے عمل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتفاق جو ہے، یہ محبت جو ہے اللہ والوں کی، یہ رنگ لاتی ہے۔ محبت بڑی چیز ہے۔ اور جیسا ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات فرما رہے تھے تو ایک بات مجھے یاد آئی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سر الصدور کے اندر، ایک بندہ تھا، بندہ سردار شریف میں رہتا تھا اور اس کا کام تھا کفن اتارنا، کفن چور کا کفن چور۔ پہلے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوتے کہ قبرستان میں جاتے، تازے تازے کفن شدہ لوگوں کے کفن اتار دیتے۔ پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج کل زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ آج کل مردوں کے کفن نہیں اتارتے، زندوں کے کپڑے اتار لیتے، اللہ رحم۔ تو وہ کفن چور کفن اتارا کرتا، اور جب کوئی انتقال کر جاتا تو جنازے میں بھی شریک ہوتا اور کفن میں بھی شریک ہوتا، دیکھتا کہ کتنی گہری قبر ہے، کتنی مٹی ڈال گئے، کہاں بڑے بڑے پتھر ڈالے، کیونکہ اس نے رات کو آنا ہوتا تھا، تو وہ دیکھتا تھا کہ میں رات کو آؤں تو کس طرح میں جلدی سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، دیکھتا رہتا ہے۔ ایک ولی اللہ سے بزرگ، وہ کفن چور کے گھر چلے گئے اور ایک مٹھے کا کام ساتھ لے گئے، 40 گز کا، اور ساتھ کچھ پیسے ویسے بھی لے گئے۔ تو کفن چور سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، فقیر کا ایک پردہ ہوتا ہے، فقیر کا پردہ ہوتا ہے، ایک بھید ہوتا ہے۔ میں کبھی ننگا نہیں ہوا، غسل خانے میں غسل بھی کرتا ہوں تو کپڑا باندھ لیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم کفن اتار لیتے ہو، تو میرا کفن نہ اتارنا۔ اگر تم نے میرا کفن اتار لیا اور مجھے قبر میں ننگا کر دیا تو مجھے بڑی شرم آئی۔
تو تمہیں کپڑا چاہیے تو شاید لوگ 20 کا کپڑا لگائیں گے تم 40 کا لو، جتنے لے لو مگر میرا کفن نہ اتارنا، اور یہ پیسے بھی لے لو کہ تمہارے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لایا۔ تو کہنے لگا نہیں جی لوگ یوں ہی کہتے ہیں، میں نے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ حضرت سوال ہی نہیں، آپ نے فرمایا چلو لوگ سچ کہتے ہیں جو جھوٹ کہتے ہیں، جہاں صورت یہ تم لے لو لیکن یہ میں دستبردہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرا کفن نہ اتارنا، کیونکہ مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کہنے لگا کبھی کا پھر آپ اتنا نصیب آپ کا نہیں اتارا، ہو گئی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ واپس آ گئے، چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، تو عادت جو ہوتی ہے یہ بہت خراب ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوئی تھی عادت۔ کہنے لگا آپ تو یہ مر گئے، اب ان کو کچھ تھوڑا ہوتا ہے، تو تھوڑا پتا بس ہوئی، شیطان نے کیا غلبہ، حضرت جو غالب ہوئی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب دوسری بات کہو کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بس ان کی تقدیر اس طرح بھی جاگ اٹھتی ہے، بعض سوئے ہوئے ہوتی ہے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے، بعض جاگ رہے ہوتی ہے قسمت سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تقدیر اچھی تھی اس کی، لے گئی، چلا گیا کفن اتارنے کے لیے۔ کہنے لگا آپ تمہیں مر گئے، اب ان کو بڑا پتا ہے۔ جس وقت ایک طرف سے مٹی کھود کر ہاتھ اندر ڈالا تو قبر بڑا گہری، آتا اس کا جسم بھی اندر چلا گیا، تو ہاتھ لمبا کر کے جب کفن کے قریب پہنچایا تو حضرت صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، ادھر ادھر بھی ہاتھ پکڑا، ادھر اس پر ایسی طاقت تاری ہوئی کہ جان نکل گئی۔ آتا اندر تھی آتا باہر، آتا اندر آتا باہر اور کر گیا، اسی طرح پڑا ہوئے۔ صبح ہوئی، ایک جنازہ آیا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج قابو آیا ہے، یہ بھی بات نہیں آتا۔ خیر لوگوں نے اس کو کھینچا، باہر کھینچ کے غسل دیا، نماز پڑھی اور دفن کر۔ جب دفن کر دیا تو دفن کے چند روز بعد وہ کفن چور کسی کو بعد میں ملا، بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے اور چہرے پر بڑی نورانیت اور بڑا خوش۔ دیکھنے والے نے کہا سنا بھائی کیسے گزری؟ کہنے لگا اللہ نے بخش دیا۔ دیکھنے والے کا تجھے بخش دیا، تیرے جیسے پاپی کو جس کی ساری عمر گزر گئی لوگوں کے قدر اتارتے ہوئے، جو مرنے کے بعد مردوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، تیرے جیسے پاپی کو اللہ نے بخش دیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات کیسے ہوئی، کس وجہ سے اللہ نے بخشا؟ کہنے لگا جب میں پیش ہوا نا تو اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے اس لیے بخشا کہ جب تمہاری جان نکلی تمہارا ہاتھ ہمارے بندے کے ہاتھ میں، تمہارا آخر ایسا ہوا ہے، انجام ایسا ہوا کہ جب تمہاری جان نکلی تمہارا ہاتھ ہمارے ایک بندے کے ہاتھ میں تھا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا اس نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں ہاتھ پکڑے کی لاج ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہاتھ پکڑے کی لاج ہوتی ہے، چاہے میں نے کسی طرح بھی پکڑا ہے مگر پکڑ تو لیا ہوگا، تو مولا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ہاتھ پکڑے کی لاج ہوتی ہے، تو بے نیاز ہے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کی دعا ہو گئی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا، بخشش ہو گئی۔ جہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ ہر کفن چور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور تم بھی کفن چوری شروع کر دو تو پرواہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جلوے ہے، یہ اس کی شان غفاری اور ستاری کے جلوے ہے، وہ ایسا کر کے دکھاتا ہے کہ میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں کیونکہ ستار اور غفار۔ تو بات تو چلی گئی، میں یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جانتی ہو کون سی
عرض کیا حضور یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ کا رسول ہی جانے. حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر ایک خاص نظر فرماتا ہے، سوائے چند بد نصیبوں کے باقی سب مومنوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ان حدیثوں سے کیا ثابت ہوا؟ ایک حدیث کا اور سن لو. ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں شعبان کی 15ویں رات کو جاگو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ساری سب اعلان فرماتے رہتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا کہ اس کی مراد کو پورا کر دے. تو ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے اور مانگنے والوں کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر جاتی. آپ نے سنا جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی وہ 10 ہے: مشرک، کیمہ گر، قاطع رحم، مولا کا نافرمان، شرابی، جانی، جادوگر، ظالم، آپ کی لکیریں دیکھنے والے، اور اسی طرح جو لوگ رشوت سود کھاتی ہے، حرام مال سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے. تو میں اور آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ان برائیوں میں سے کون سی برائی ہمارے اندر ہے، اس سے توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ اے اللہ آئندہ ہم ایسی برائی نہیں کریں گے. تو یہ بخشش کی رات ہے. اللہ رحیم و کریم اپنے فضل و کرم سے اور اپنے مقبول بندوں کے طفیل بخشنے والے ہیں، تو اپنے فضل سے بخش دیں. وقت بہت ہو گیا ہے، صرف 5 منٹ اور لے کر گفتگو ختم کروں گا. دیکھو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا، اس دعا کے متعلق ایک بات کرتا ہوں. دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب دعائیں یا رد القضا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میری دعا سے قضائے مبرم، تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے اور بدل جاتی ہے. تو اللہ والوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ اللہ والے جو دعائیں کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑی دعائیں ہوئی ہیں، ہم نے بھی دعائیں مانگی اور علماء سے دعائیں کروائی، بزرگوں سے دعائیں کروائی، قبول نہیں. یہ ہماری نادانی. یاد رکھو یہ اللہ والوں کی دعائیں رائے دہ نہیں جاتی. دعائیں قبول ہوتی ہے مگر ان کا بدلہ مختلف انداز میں ملتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا. اس سلسلے میں صرف ایک دو باتیں 2 منٹ میں یاد کروں. ایک شخص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوا. جب وہ سلسلے میں داخل ہو کر گیا تو اس کو ایک شکایت ہو گئی. جبکہ سے اس کو غسل کی عادت ہو گئی. 70 مرتبہ اس کو احترام ہوا. جبکہ سے احترام ہو جائے غسل کی عادت ہو گئی. کہنے کا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. اچھا مرید ہوا، پہلے تو یہ شکایت نہیں، اب یہ شکایت ہو گئی کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کتنی مرتبہ شکایت ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی 70 مرتبہ. فرمایا اللہ کا شکر کرم ہو گیا. اس نے کہا اچھا کرم ہو گیا، میری تو حالت ہی تباہ ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں کرم ہو گیا. فرمایا کرم ہو. اس نے کہا جی مجھے بھی تو سمجھائیے. فرمایا جب تم ہمارے مرید ہوئے اور تم نے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو ہم نے لوح محفوظ میں تمہارے متعلق دیکھا، تمہارے حالات پر نظر کی تو لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ 70 مرتبہ گناہ کرے گا، 70 مرتبہ برائی کرے گا.
تو ہم نے دعا کی کہ اے اللہ اب تو ہمارا مرید ہو گیا، ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا. تو لوگ کیا کہیں گے کہ عبد القادر کا مرید ایسی حرکتیں کرتا ہے، میرے سلسلے کی بدنامی ہوگی. میرا کریم مہربانی فرما دے اور تقدیر کو بدل دے تو میری دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بدل دی. وہ کام جو تو نے بیداری میں قصداً اور ارادتاً کرنا تھا، اللہ نے اس کو خوف کی حالت میں بدل دیا. اب تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات مجلس کی برکت اور اس رات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی جوتیوں کا صدقہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو اس رات بخشش مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے تفیل کرم فرمائے اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر دراز فرمائے.